السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہم روزانہ اس وقت میں دین کی کچھ باتیں کرنے کے لیے اہم شخصیات کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنا بذات خود ایک شرف ہے، اور جن کے متعلق ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ ان کے ساتھ جو شخص بیٹھتا ہے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بڑی ایمان بھری اور محبت بھری باتیں ہم کرتے ہیں روزانہ۔ آپ کے سوالات بھی شامل ہوتے ہیں، آپ بھی دینی اور شرعی رہنمائی کے لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ جب آپ کال کرتے ہیں تو ہمیں تسلی ہوتی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحیح طریقے سے اور صحیح اوتھینٹک دین جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے میں توفیق عطا فرمائے اور آپ کی جو محبت ہے اس کو بھی قبول فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے دنیا کے 10 افضل ترین دن، اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے مفتی محمد عمر صدیق صاحب نے۔ آپ 25 سال سے تقریباً حدیث اور علوم حدیث کے استاد ہیں، دین کا شاندار علم رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے پروگراموں میں تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہے، پیغام ٹی وی کی زینت ہیں، اور مسلسل آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ میری مراد ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب۔ آپ مترجم قرآن بھی ہیں پشتو زبان میں، اور آپ ممبر ہیں پیغام فتویٰ کونسل سے، اور ایک عرصہ دراز سے حدیث اور علوم حدیث کے استاد بھی ہیں، مختلف مدارس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مسلسل ہمارے اس پروگرام میں شامل رہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام آپ کو اس ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جو پروگرام کا ہمارا موضوع ہے وہ قربانی سے متعلقہ ہی ہے، قربانی، بندگی اور محبت کا عروج۔ اس کے حوالے سے باتیں ہم کریں گے، اور آپ کے سوالات بھی ہم ساتھ لیں گے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 042-111-700 کے اوپر کال کر سکتے ہیں، یعنی 042-111-700 اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ لائیو کال کیجئے، جو ہمارے مفتیان کرام ہیں وہ موجود ہیں، وہ آپ کی شرعی رہنمائی بہترین طریقے سے انشاءاللہ کریں گے۔ اسی طرح آپ یوٹیوب لائیو کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے سوالات لکھ کے ہمارے ساتھ مخاطب ہو سکتے ہیں، اور جو بھی مسائل ہیں، جو بھی آپ فیل کر رہے ہیں، آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہمیں آپ کی فیلنگز سن کر، آپ جو دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، یا جو سوال کرنا چاہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر بہت خوشی ہوگی، اور اس بات سے ہمیں لطف آئے گا یا خوشی محسوس ہوگی کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں اپنے پروگرام کی طرف چلتا ہوں۔ محترم مفتی عمر صاحب، یہ فرمائیے کہ قربانی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو قربانی کا جو عمل ہے، ویسے تو بہت ساری باتیں اس پروگرام میں ہم پہلے قربانی کے حوالے سے کر چکے ہیں، تو آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ قربانی انسان کو صبر اور تسلیم کا درس کیسے دیتی ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دین اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات کی انسانی زندگی پر اثرات ہیں، اور ان عبادات کا مقصد جو ہے وہ اس کی اصلاح ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ شاندار۔ اسی طرح الصوم جنہ، اور اسی طرح جو حج ہے، رجع کا یوم ولدت امہ۔ ٹھیک۔ قربانی جو ہے یہ بھی انسان کی زندگی پر اثرات کو مرتب کرتی ہے، اور سب سے زیادہ یعنی یہ عقیدہ توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، پھر انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے، سنت کی پیروی ہے، صحیح، پھر رضا بالقضاء ہے، ٹھیک، پھر اولاد کی نگاہوں میں ان کی سوچ فکر میں آئیڈیل ہونا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ میرے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ہی چلتے ہیں، اور جب انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں خواب کے اندر کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کوئی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تو اس میں السمع والطاعہ،
کہ والدین ان کو اپنی اولاد کی نگاہوں میں آئیڈیل ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلنے والے ہیں. اور پھر اولاد جو ہے اس کی ذمہ داری ہے سمع و طاعت. اب یہ جو عمل ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی آزمائش تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. صحیح. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سہکوانی کا بیٹا کہ بھئی سہک کے لیے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے یہ بیٹا لیا ہے. اور جب حکم ہوا کہ آپ اس کو ذبح کر دیں تو اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا اللہ میں نے تیرے حکم پر اپنی اولاد کو غیر آباد جہاں تیرا گھر ہے اس کے جوار میں چھوڑ دیا ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جیسے انہوں نے تسلیم کیا ہے اور جس طرح انہوں نے اس پر صبر کیا ہے پھر رہتی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء سمیت تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ بنا دیا. اسوہ حسنہ بنا دیا. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ اکبر. قل صدق اللہ. یعنی اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے. پیروی کرو کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین ملت اور طریقے کی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی آئیڈیل بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ملت کے تابع ہو گئے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. قربانی کی اصل روح جو انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ محبت الہی میں فنا ہو جانا، تو یہ کیسی محبت ہے جو اللہ کے ساتھ انسان کو ہو جائے جو قربانی سے ریفلیکٹ بھی ہوتی ہے؟ اس حوالے سے روشنی ڈالیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اہل ایمان کا جو وصف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت ان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ہوتی ہے اور سب سے پختہ ہوتی ہے. تو یہ اہل ایمان کی ایک بڑی نشانی ہے، ایک بڑا وصف ہے اور امتیازی وصف ہے. اور یہ وصف جو ہے نا اس کے پھر جو نشانیاں ہیں وہ کچھ اعمال ہیں، ان اعمال سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دیتا ہے اور انسان ابراہیم عظیم انسان، عظیم رسول، اولوالعظم رسولوں میں سے ایک، وہ پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ محبت اور اطاعت کی اعلیٰ مثال ہے. تو اس کے بدلے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرما دیا اور ہمارے لیے اس سلسلے کو سنت بنا دیا، ایک طریقہ بنا دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا ہمیں حکم دیا اور ہم اس پہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ جو عمل ہے اس میں محبت الہی کے اندر انسان جو ہے نا اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے اور اللہ کا واقعی محب بن جاتا ہے. اور اس کی یہ ایک نشانی ہے کہ وہ قربانی کرتا ہے. قربانی میں دیکھو یہ اپنا مال، جہاں بھی جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آیا ہے اکثر جگہوں میں وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کا ذکر پہلے آتا ہے اور نفس کا ذکر بعد میں آتا ہے کہ جہاد کرو اپنے اموال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے. تو اہل علم نے، اہل تفسیر نے جو وجہ لکھی ہے بیان کر رہے ہیں آپ. ہاں جی، تو اس میں یہ ہے کہ یہ مال کو کیوں مقدم کیا. تو اس میں اہل تفسیر یہ لکھتے ہیں کہ یہ مال کا خرچ کرنا جو ہے نا یہ نفس پہ بہت شدید ہوتا ہے، شاق ہوتا ہے. جان کی قربانی اتنی شدید نہیں ہوتی جتنی قربانی مال کی ہوتی ہے. تو اب یہ جو بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے، جانور خریدتا ہے اور پھر اس کو پالتا ہے،
صحابہ کرام کننا نسمنو، ہم اضحیہ کو کیا کرتے تھے؟ موٹا تازہ کرتے تھے، اور محبت کے ساتھ اور ایک نہایت عقیدت کے ساتھ اس پھر کے اس ساتھ قربانی محبت پیدا ہو جاتی اور پھر اللہ کی محبت پر اس اللہ محبت کو اکبر۔ قربان کرتے۔ وہ آپ کی جانور- گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں، جی ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے۔ جاوید قصوری صاحب، آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کی آواز سن کے، آپ کا کلام سن کے بہت خوشی محسوس ہوئی، جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم ٹھنڈی ہواؤں میں تم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم قربانی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور محبت الہی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن میں پہلے تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پروگرام میں نئے مہمان شامل ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ آپ ممبر پیغام ٹی وی فتویٰ کونسل ہیں اور جید عالم دین ہیں، کتب کثیرہ کے مصنف ہیں، اور مسلسل آپ ان کو پیغام ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں اور شرعی رہنمائی پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مفتی عبدالولی صاحب، آپ ہی بات کر رہے تھے محبت الہی کے حوالے سے اور اس کو لنک کر رہے تھے قربانی کے عمل سے، تو پلیز آپ اپنی گفتگو جی کمپلیٹ کیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، جی اہل ایمان اس میں سب سے زیادہ سخت ہیں، شدید ہیں، اور ان کی محبت اللہ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس محبت کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، اور وہ علامات اور نشانیاں کیا ہے؟ اعمال ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل یہ قربانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ پہ فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بالکل ٹھیک۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ سے محبت کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، تم میری پیروی کرو، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع۔ یہ دلیل ہے کہ یہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ محبت الہی مطلوب ہے اور لازم ہے ہر مسلمان کے لیے، بالکل، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل بھی ہو، اور دلیل جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع، آپ نے جو فرمایا ہے اس کو ماننا، اور آپ نے جو کیا ہے اس کے پیچھے چلنا، اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بدلے میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو شامل حال ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کامیاب انسان بن جاتا ہے، یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور پھر اس کی سماعت اور اس کی بصارت، جسے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی اسے پھر چاہیے کیا ہو؟ کیا سبحان اللہ جی۔ تو یہ تو سب سے اعلیٰ چیز ہے جس کی انسان تمنا کر سکتا ہے، بہت شاندار۔ تو قربانی بھی انہی اعمال میں سے ایک ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے۔ اور قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ رب العالمین کے لیے قربانی، اللہ رب العالمین کے لیے ہو، یعنی اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی شہرت، کوئی نام و نمود، ریاکاری، اس سے اجتناب، یہ ہے قربانی۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ فاروقی صاحب، آپ کو بھی شامل کرتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ جب انسان قربانی کرتا ہے تو اپنے نفس کے اوپر بھی چھری چلاتا ہے یا چلانا چاہیے، اپنے نفس کی بندگی سے، نفس کی غلامی سے، اس حوالے سے فرمائیے۔ جی، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے کہ ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور ایک طرف ہے بندے کی اپنی خواہش۔ بالکل۔ اب اللہ کے حکم کو ہم نے ترجیح دینی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تو سب سے نمایاں چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے تعارف میں یہ فرمایا حنیفاً مسلماً، کہ یکسو بھی تھے اور فرمانبردار بھی تھے۔ ٹھیک۔ اور انہوں نے خود بھی یہ اظہار کیا کہ اسلمت للہ رب العالمین، کہ میں اپنا آپ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور یہی ہے اسلام کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اس کے حوالے کر دے، صحیح، اور اس کا مطیع بن جائے۔ باقی اس کے مخالف جو چیز ہے نا وہ خواہشات ہیں انسان کی، یعنی ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ بندے کی خواہش ہے،
وہ سماج ہے، وہ معاشرہ ہے، وہ غفلتیں ہیں، وہ مصروفیات ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں. تو ان سب کو جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیں گے تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کر پائیں گے. بہت خوبصورت. یعنی جو رکاوٹیں آتی ہیں نفس کی صورت میں، خواہشات کی صورت میں، بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ ان کو تابع کر دیں. تابع کر دیں. بہت خوبصورت. جی. اور یہی وہ چیز ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ، کہ وہ شخص جو اپنی خواہش کی غلامی کر رہا ہے تو اس نے ایسے خواہش کی غلامی کرتے 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 خواہش کو الہ بنا لیا. اب سمجھیے کہ ایک طرف اللہ ہے جو حقیقی الہ ہے اور ایک طرف یہ ہے خواہش. اب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ وہ پتہ نہیں کب مجھے ملے گا، کب اس کی مجھے وہ خوشنودی ملے گی، کب مجھے جنت ملے گی، کب مجھے رحمت ملے گی، اور یہ چیز تو اب مجھے نظر آ رہی ہے. یہ جلدی جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو لینے کی کوشش مجھے کرتا ہے، فائدہ ملے گا، ابھی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے. جی جی جو آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے وہ ذرا دور نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. جی قاسم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم عمرے کے لیے جب مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو ہم کتنے عمرے ادا کر سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت. بہت شکریہ. آپ کا سوال آ گیا ہے، مفتیان کرام سے جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ عمرے پہ جو جانے والا ہے، نبی علیہ السلام نے احرام کی پابندی کو ختم کرنے کے لیے 2 صورتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک ہے حلق اور دوسری ہے قصر، یعنی پورے سر کے بال کٹوانا یا سر کو منڈوانا. تو سر پر اتنے بال ہوں کو ان کو منڈوایا جا سکے تو ایک سفر کے اندر آپ متعدد عمرے کر سکتے ہیں، لیکن روزانہ عمرہ کرنا اس سے دوسرے جو مسلمان ہیں ان کا جو حق ہے وہ بھی مجروح ہوتا ہے کہ رش کی وجہ سے وہاں پر وہ اپنے مناسک ادا نہیں کر پاتے. تو جب آپ کے سر پہ بال آ جائیں کہ آپ ان کو منڈوا سکیں تو آپ دوسرا عمرہ بھی کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرا عمرہ بھی کر سکتے ہیں. جی جائز اور درست ہے، متعدد عمرے کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. جی یوٹیوب پہ بھی ہمیں بہت سارے سوالات موصول ہو چکے ہیں. ایک سوال ہے جی، السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ تشہد میں انگلی ہلانا ضروری ہے؟ انگلی ہلائیں تو نماز ہو جاتی ہے یا انگلی نہ ہلائیں تو نماز ہو جاتی ہے؟ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے. انگلی جو ہے نا تشہد میں انگلی کو اٹھانا یا انگلی ہلانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے وہ روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی التحیات میں بیٹھتے، تشہد میں بیٹھتے تو آپ جو ہے یہ 3 صورتیں وہ حدیثوں میں آئی ہیں جو مجھے معلوم ہے. 53 کا گرہ بنا لیتے، یا وہ جو 53 کا گرہ، یہ کیا چیز ہے شیخ؟ ہاں جی آپ کو تو بہت معلوم ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو انگوٹھا ہے نا یہ آپ جڑ میں رکھیں گے، سبابہ انگلی اس کے جڑ میں رکھ دیں تو یہ 53 کا گرہ بن جاتا ہے. 3 انگلیاں بند رکھیں گے اور یہ ایک جو انگوٹھا ہے یہ سبابہ انگلی، تشہد والی انگلی اس کو کہتے ہیں، اس کے جڑ میں رکھیں گے تو یہ پھر کیا ہوگا، یہ 53 کا گرہ ہوگا. 53 یہ یعنی کہ مطلب وضاحت کے لیے کہ عربز جو ہیں وہ اشاروں کے ساتھ 100 تک اپنے ایک ہاتھ میں گن سکتے ہیں. وہ جو ان اشاروں کی زبان میں بتایا جاتا ہے یہ 53 کا گرہ ہے. مثلا عرب جو ہے نا وہ ایک کو کیسے کہیں گے، ایک وہ ایک ہے، 2 3 4 تو 5، پھر 6 کو یہ بند ہے تو یہ چھٹا ہوگا، 7واں اس طرح. تو ایسے چلتے چلتے 53 کا گرہ جو آتا ہے تو ایک وہ گرہ بنائیں گے. ایک یہ سنت طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو درمیانی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے اس کا حلقہ بنائیں گے، باقی 2 انگلیوں کو بند رکھیں گے اور اس کو کھڑا رکھیں گے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ 3 انگلیوں کو بند رکھیں گے، یعنی مٹھی بنائیں گے اور سبابہ کو ایسے کھلا ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے، تینوں طریقے ایک مرتبہ پھر کر کے دکھا دیجیے. ہاں جی، یہ ہے 53 کا گرہ.
ٹھیک ہے. دوسرا ہے حلقہ, ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے یہ مٹھ. شاندار, خوبصورت. جی اچھا جی, اب یہ اس کو ہلانا ہے کہ نہیں ہلانا؟ جی تو ہمارے اہل علم بعض یہ ہلانے کے قائل ہیں, اور بعض جو ہے وہ کہتے ہیں ہلانا نہیں ہے, بس ایسے ہی اٹھا لیا ہے تو آخر تک اس کو ایسے ہی رکھنا ہے. تھوڑا سا خم ہو, یعنی تھوڑا سا جھکاؤ ہو, باقی یہی کافی ہے. اور کب سے یہ شروع کرنا ہے؟ جیسے ہی بیٹھیں گے تشہد میں التحیات للہ یہ کہنے کے ساتھ ہی آپ نے یہ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرنی ہے. اور کب تک یہ صورت ہو؟ سلام تک. جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یا مثلا ہم عبدہ و رسولہ اور درود شریف پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو اس وقت تک, یعنی آخر تک آپ نے آخر تک. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اشہد اللہ, اس کے اوپر یعنی اس انگلی کو اٹھاتے ہیں اور الا اللہ کہتے ہوئے واپس رکھ لیتے ہیں. بہت سے اہل علم جو اس جو ہے نا فکر کے ہم نوا ہیں اور اس فکر کے پیرو ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. العارف الشذی کے اندر انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا یہ ثابت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ڈاکٹر شفیق صاحب, آپ پہلے بھی ماشاءاللہ ہمیں کال کرتے ہیں, فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آج؟ میں ڈاکٹر شفیق الرحمان بول رہا ہوں جی, فیصل آباد سے. جی سر. جی آپ ٹی وی چینل کی آواز کائنڈلی بند کر دیجئے گا تاکہ آپ کی آواز کلیئر آئے. بند کر دیجیے. جی جی فرمائیے. جی میں نے پوچھنا ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض چیزیں ذاتی تھیں وہ پسند کی, جیسے دستی کا گوشت کھانا, اور اس کے بعد آپ کدو کھایا کرتے تھے, اور یہ کیا ہمارے لیے واجب ہے یا یہ لازمی ہے یا ویسے یہ سنت ادا کرنا ضروری ہے؟ بہت شکریہ جی, بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا. دیکھیں اس سے پہلے میں بھی کہوں گا کتنی ایک کی تڑپ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, سب سے پہلے تو یہ قابل دید ہے. فرمائیے آپ. جی اس میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل ملتا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق, آپ کی پسند کے مطابق اپنی پسند بنا لیتے تھے. جی جیسا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں, جسے مسلم کی روایت ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دفعہ اپنے گھر لے گئے پکڑ کے نا ہاتھ, یعنی یہ سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میزبانی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ایک صحابی کی, اپنے غلام کی. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ تو وہ کہنے گھر سے آواز آئی کہ روٹیاں تو ہیں لیکن سالن نہیں ہے, سرکہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نعم الدام الخل, کہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے. تو حضرت جابر کی روایت ہے وہی, وہ کہتے ہیں کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یہ الفاظ سنے تب سے مجھے سرکہ اچھا لگنے لگ گیا. واہ واہ کیا بات. اور اس کے بعد ان کے جو شاگرد حضرت جابر کے جنہوں نے یہ روایت سنی, کہتے ہیں جب سے میں نے سنا مجھے بھی سرکہ اچھا لگنے لگ گیا. شیخ ویسے ایک بات میں یہاں کہنا ضرور چاہوں گا, مجھے یہ سرکہ اچھا نہیں لگتا تھا, لیکن جب سے میں نے بھی حدیث سنی ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پسند کروں, اور الحمدللہ پسند ہے. مختلف چیزوں میں اس کو استعمال. اچھا یہ جو کدو ہے غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ, تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے تو آپ جو کدو ہے نا اس کو لے رہے تھے گوشت کی جگہ پہ. جی تو کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ دیکھا تو میں نے بھی وہ کدو کو جو نا پسند کرنا شروع کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس ارادے سے کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لباس یا یہ خوراک یہ کرنا یہ ایسے پسند تھا, جیسے حضرت ابن عمر کئی مواقع پہ ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی تو اسی طرح طرز اختیار کرتے تھے, ادھر جاتے تھے, ادھر رکتے تھے, ٹھہرتے تھے, حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو یہ استحبابی سنتیں ہیں, اس سے انسان کو یقیناً وہ ثواب تو ملے گا, لیکن یہ لازم نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو اختیار کریں. آپ اپنی پسند کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے واقعات بھی ہیں کہ ضب کے بعض معنی میں کچھ اختلاف بھی ہے. ضب بعض اسے سانڈا کہتے ہیں اور میرے تحقیق کے مطابق یہ سانڈا ہی ہے. وہ آپ کے سامنے رکھا گیا, آپ نے اسے تناول نہیں فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں پسند کرتا کہ ہمارے علاقے میں کھایا نہیں جاتا اور مجھے پسند نہیں ہے. تو اس وجہ سے پسند ناپسند ہونے میں بندے کو اختیار حاصل ہے, لیکن اس میں بھی اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو یہ کامل اتباع کی ایک نشانی ہوگا. محبت کی بات ہے نا, جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی, لیکن البتہ واجب نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ والدین حیات نہیں ہیں تو کیا ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے. جی فرمائیے. بات میں نے کہنے کہ آپ ہو گئے ہم سب کے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. میں خود ایک ٹیچر ہوں، میں بہت مہربانی. جی میں نے خود بہت کچھ بہت خیر و برکت دے اور بہترین جزا دے آپ سب کو، اتنی کوششیں کر رہے ہیں. اور پچھلے دنوں خواتین کے پروگرام دیکھے ہوتے ہیں، محترمہ انیلا محمود اور اس طرح کے دوسرے لوگ، پھر انہوں نے بہت شاندار جو ہے نا وہ باتیں کی جو ہمارے لیے جو ہے نا رہنمائی کا باعث بنتی ہے. البتہ ایک چھوٹا سا میں نے کہنا تھا، جب ہم سوال کرنا ہوتا ہے نا، ڈیبیٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہاں تھوڑا سا میوزک کی بجائے کچھ اور ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. کرنا پڑا نا تو یہ تھوڑا سا مجھے لگا اگر کچھ اور ہو جائے، کوئی نعت، کوئی اچھے الفاظ ہو جائے. جی آپ کی بات آ گئی ہے، بہت شکریہ. بہت قابل قدر ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ بہترین آپ کو جزا دے اور جس سے بہت بہت سیکھنے کا ملا ہم دوستوں کو. بہت شکریہ جی، آپ کے الفاظ ہمارے لیے بہت قابل قدر ہیں. دلی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور اتنی محبتوں سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے توجہ دلائی ہے، بیک ٹیم انشاءاللہ اس کے اوپر کام کرے گی. تو جیسے ہی کوئی آلٹرنیٹ ملے گا تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. مفتی عمر صاحب انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں امت کا ایک طبقہ اس کا قائل ہے، لیکن کوئی بھی روایت اس سلسلہ میں ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. غیر مستند روایات ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ یہ عبادت ہے، عبادت جو ہے وہ توقیفی ہوتی ہے، یعنی من جانب اللہ ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر اس کا انحصار ہوتا ہے. انسان اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا. تو میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی بھی دلیل جو صحیح اور صریح ہو وہ موجود نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا، قربانی بطور صدقہ ہو سکتی ہے کہ آپ جانور جو ہیں وہ میت کی طرف سے ذبح کریں اور فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیں، لیکن اس کے احکام جو ہیں وہ صدقے والے احکام ہیں. اس میں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ یہ احکام اس کے اندر لاگو نہیں ہوں گے، وہ صدقے والے احکام اس کے اندر لاگو یعنی وہ صدقہ خود آدمی نہیں کھاتا بلکہ سب دوسروں کو. جی نہ اغنیا کو کھلا سکتا ہے. قربانی کا گوشت تو اغنیا کو بھی کھلاتا ہے، اپنے جیسوں کو بھی کھلاتا ہے، فقراء غریبوں میں بھی تقسیم کرتا ہے. تو جو ہے وہ میت کی طرف سے جو قربانی بطور صدقہ ہے وہ سب صدقہ کے احکام میں ہے اور اسے فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ قربانی تو نہ ہوئی، وہ صدقہ ہی اس کی طرف سے ہوا. پھر جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا مشورہ. فرمائیے. بالکل فرمائیے. لوگ عموماً یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، دیکھیں اس میں امت کا اختلاف بھی ہے، جیسے ابھی شیخ صاحب نے بیان فرمایا. تو اس کی بجائے جو مستقل نوعیت کے صدقے ہیں ان کی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ یعنی آپ مسجد میں حصہ لیں، آپ مدرسے میں حصہ لیں، آپ کسی ہاسپٹل میں، کسی اسکول میں، کسی چینل میں، یعنی یہ ایسے ہیں بہت بڑے لیول کے یہ کام ہیں. اس چینل کا نام بھی لو. جی جیسے ہمارا چینل ہے، یعنی اس میں بھی آئیں اور اس میں دیکھیں کس قدر دعوت پھیل رہی ہے، کہاں کہاں جاری ہے. تو یہ کام اس طرف کیوں نہیں آتے، صرف قربانی تک کیوں محدود رہتے ہیں؟ یہ میرا ایک ان سے بھی سوال ہے. جو تصور ہونا چاہیے نا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے جس کو کیا جا رہا ہے، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ، صدقہ جاریہ کے طور پہ جب تک یہ چینل چلتا رہے گا. تو مثال کے طور پر ایک کلپ ہے اور مسلسل جو ہے وہ گردش میں چل رہا ہے، تو ملینز آف پیپل جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ جب بڑے جانور ذبح کرتے ہیں جس میں حصے ہیں، جیسے اونٹ ہے اور گائے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ ایک قربانی ہوگی تمام اہل خانہ کی طرف سے تو باقی عقیقے کر لیتے ہیں. اب اس میں ایک حصہ جو ہے وہ فوت شدہ دادا جی کا ڈال لیتے ہیں، دادی کا ڈال لیتے ہیں. تو یہ بات فاروقی صاحب نے بڑی پیاری کہی ہے کہ سال بھر جو ہے ہم وہ صدقے کی طرف توجہ نہیں کرتے اور جب قربانی کی باری آتی ہے تو ہمیں اپنے فوت شدگان جو ہیں وہ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں یا ان کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کی قبروں پہ نہیں جاتے، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے کا حکم دیا ہے. بڑے سارے احکام ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں اور یہ پستی ہمارے اندر کہ ہم قربانی کا جو ایک اصل مقصد ہے، ایک عرف ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں عقیقے ڈال کر اور پھر اس کے اندر فوت شدگان کے حصے ڈال کر. فوت صاحب اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ اصل چیز تو پیروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فوت شدگان جو رشتہ دار تھے ان کی طرف سے کبھی قربانی نہیں کی. تو اگر کچھ ایسی بات ہے تو آپ فرمائیے. کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں روایات سے،
دیکھیں ایک دلیل ہے اور ایک استدلال ہے، دونوں میں فرق ہے. جی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، تو کہتے ہیں کہ امت میں زندہ اور فوت شدہ دونوں طرح کے افراد موجود ہیں، اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں. یہ استدلال بڑا کمزور ہے. امت جو ہے وہ رسول اللہ کی ہے، آپ کی میری امت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہم جو ہے وہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے وہاں پہ خاصے کا قرینہ موجود ہوتا ہے. تو یہ امت کا لفظ جو ہے یہ وہ قرینہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے، وہ لفظ اس کو خاص کر دیتا ہے. جی خاص. جزاک اللہ خیر. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے. فرما رہے ہیں حق مہر کے حوالے سے بتا دیجئے کہ کتنا رکھنا چاہیے، امیر اور غریب کے لیے کتنا ہونا چاہیے؟ ایکچولی ہوتا ایسے ہے کہ امیر ہوں یا غریب، بہت سارے لوگ اس کو 1000 3000 10,000 رکھ دیتے ہیں اگرچہ وہ بہت امیر ہوتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ مفتی عبدالولی صاحب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں، مبارک بیٹیاں، ان کا جو حق مہر تھا وہ کتنا تھا؟ صحیح روایت میں جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ وہ 500 درہم تھا. 500 درہم. 500 درہم. تو 500 درہم 200 درہم سے 52.5 تولہ چاندی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب 400 درہم تو 105 تولہ چاندی بنا. ٹھیک ہے. پھر 100 اور درہم ہے، ان سے کتنا بنا؟ ان سے یعنی 26 تولہ کچھ اوپر. تو اب جو ہے 131 تولہ 131 تولہ چاندی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی بیٹیوں کا مہر تھا. اچھا جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر دیا وہ وزن نوات من الذهب. اچھا اور آپ ایزی ہو جائیں، ہم ایک کالر شامل کر لیتے ہیں، آپ کا جواب پھر ہم لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم محمد ارشد صاحب. جی راشد. جی محمد راشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ سوال ہے جب میت فوت ہو جاتی ہے، دفن ہو جاتی ہے، تو قبر میں اس کے بارے میں استخارہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سرخرو ہو گئی ہے یا جو بھی معاملات ہیں؟ ٹھیک ہے. کے بارے میں ذرا پوچھنا تھا. بہت شکریہ آپ کا سوال آ گیا ہے. مفتی صاحبان سے پوچھتے ہیں. جی مفتی صاحب. ہمارے پنجاب کے بعض دیہاتوں میں یہ ایک جاہلانہ حرکت جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو خواب میں میری اس کے ساتھ ملاقات ہو اور مجھے پتہ چلے جزا و سزا کا کہ وہ راحت میں ہے اور وہ پریشان ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بڑے سارے صحابہ کرام فوت ہوئے جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کی تدفین، ان کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش، لیکن کہیں پر بھی ایسا عمل موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے، نہ ہی ان کے اندر ایسی کوئی خواہش تھی، بلکہ اس طرح کی چیزوں کی طرف اپنے ذہن کو لے جانا انسان کو تشویش کا اور پریشانی کا شکار کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص جو ہے وہ خواہش مند تھا کہ میں اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھوں، تو کبھی کسی سے کوئی عمل پوچھتا، کبھی کسی سے کوئی عمل پوچھتا. تو ایک دن وہ بڑا پریشان مجھے ملا، کہتا بس میں مختلف لوگوں سے عمل پوچھتا رہا اور میں نے عمل کیا اور میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو خواب میں مجھے اپنے والد صاحب جو ہیں وہ آزمائش میں نظر آئے ہیں، بڑی ان کی بری حالت تھی. ٹھیک. تو ایک تو نہ ان چیزوں کے پیچھے پڑنا چاہیے، نہ اس کے لیے کوئی عمل ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، اللہ المستعان. ٹھیک. اور انسان کے لیے یہ تکلیف کا باعث عمل ہے. اللہ کے سپرد دعا کرنی چاہیے بخشش اور مغفرت کی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت اللہ نے دے دی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن انسان کو رکھنا چاہیے اور اس طرح کے اعمال کا حصہ نہیں بننا. جزاک اللہ خیر. فاروقی صاحب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. جی میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں ان پہ کوئی غم کے آثار ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ چل جائے. جب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی عبداللہ بن حرام رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ وہ شہید ہوئے،
تو یہ وہ بیٹیاں بھی چھوڑ کے گئے تھے, قرض بھی تھا, تو یہ بڑے پریشان تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی بات کی ہے نا پردے کے پیچھے سے کی ہے, لیکن تمہارے والد سے اس جہاں میں پردے کے بغیر اس سے بات کی ہے. اللہ اکبر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسلی دی. اس سے کم از کم یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی فوت شدہ کے لواحقین اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں, یہ کم از کم غلط نہیں ہے, یا ان کو بتایا جائے. اور وہ جو خواب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلک عاجل بشر المؤمن, کہ مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے, وہ دیکھے یا اس کے لیے کوئی دیکھے. تو اگر کوئی ایسی خواہش رکھتا ہے لیکن اس کا طریقہ جائز ہو, جیسے انہوں نے سوال کیا نا کہ استخارہ, بہت خوبصورت. جی یہ جو انہوں نے کہا جی استخارہ میں کروں پتہ چل جائے یہ, تو میں پہلے یہ عرض کروں کہ استخارے کو اس لیے استعمال کرنا کہ ہمیں غیب کا علم حاصل ہو جائے, یہ بالکل استخارے کا تصور نہیں ہے. میں اس صورت میں یہ کہوں گا کہ استخارہ اور کہانت یہ اس معنی میں بالکل سیم ہو جائیں گے. یعنی کاہن کے پاس چلے جائیں یا استخارہ اس لیے کرا رہے ہیں کہ مجھے غیب کی بات پتہ چل جائے, دونوں سیم چیزیں. چلیں زبردست. جن امور کا تعلق غیب اور وحی کے ساتھ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد انقطع الوحی من السماء, بالکل ایسے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسلی دے سکتے تھے, آپ کے بعد امت میں سے کوئی بھی یہ تسلی نہیں دے سکتا. ظاہر ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ بس اتنا سا جملہ میں ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ یہ تسلی کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ کشف کے ذریعہ یا استخارہ کے ذریعہ بتا دیں ابا جی کی کیا حالت ہے, تو وہ بزرگ نہیں بتا سکتے. یہ رسول اللہ کی شان تھی بس. ٹھیک ہے, زبردست, آپ نے بہت خوبصورت وضاحت کی. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, تو یہ فرما دیجئے کہ جیسے اکثر ہوتا ہے کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا, جیسے والدین فوت ہو گئے ہیں فار ایگزامپل, یا دادا جی فوت ہو گئے ہیں, تو بعد میں خواب میں آتے ہیں اور اچھے حالات میں آ جاتے ہیں یا برے حالات میں آ جاتے ہیں, تو کیا اس سے کچھ استدلال کیا جا سکتا ہے یا یہ بھی ممنوع ہے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں قطعی اور یقینی, کچھ ہوتی ہیں ظنی. جو معبرین ہیں انہوں نے علم تعبیر کے اندر یہ لکھ رکھا ہے کہ جب آپ کسی میت کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں, اچھے لباس میں دیکھتے ہیں, خوشی میں دیکھتے ہیں, اسی طرح آپ کسی میت کو سارے کا سارا برہنہ دیکھتے ہیں لیکن اس کے چہرے پر بشاشت ہے, حزن نہیں ہے, تو یہ سارے عند اللہ اس کے اچھے اور خیر والی علامات ہیں. یعنی اس کے گناہ سے جھڑ گئے ہیں, لیکن یہ ظنی ہے, اس کو ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یقینی طور پہ معاف کر دیا. ٹھیک ہے. یہ جو شان ہے آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں یعنی بالکل واضح نہیں ہے, ہم تصور کر سکتے ہیں یا کہہ لیجیے کہ موسٹ پروبیبلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے. اسی صاحب میں آپ کے طرف واپس آؤں گا, اس حوالے سے بھی ایڈ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, لیکن آپ کا سوال جو چل رہا تھا حق مہر کے حوالے سے وہ فرمائیے. جی اس حوالے سے بھی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو گئی ہے, غیب کا پتہ نہیں چل سکتا. اور ایسا ہوا بھی نہیں ہے. یہ تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, ان میں سے کس سے ثابت ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور پھر وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا؟ ایسے نہیں آیا ہے. یہ جو ہے نا ماضی قریب سے ماضی قریب کے اندر یہ شروع ہو گیا. ایک اور بات, استخارہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی اہم مسئلہ پیش آ جائے تم 2 رکعت نماز پڑھو, پھر یہ دعا مانگو, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, یہ دعا مانگو. اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ سو جاؤ اور جاگ اٹھو اور کیا ہوگا, کوئی نشانی کوئی علامت, تمہارا دل جس طرح مطمئن ہے وہ کر گزرو, وہ کرنا شروع کر دو. اگر تمہارے لیے خیر ہے تو راستے کھلتے جائیں گے, اور اگر خیر نہیں ہے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. اس میں نہ نیند کا مسئلہ ہے, نہ خواب دیکھنے کا مسئلہ ہے, کچھ ہے بھی نہیں. ایک بندہ ہے, اس نے کہیں پر رشتہ کرنا ہے, یعنی یہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال ہے استخارے کا. یہ جو صورت انہوں نے بیان کی ہے یہ استخارے کا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, السلام علیکم. جی محمد امجد فاروق صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال ہے, میت پہ جو صدقہ کرتے ہیں وہ خود بھی کھا سکتا ہے آدمی؟ جی بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا ہے, مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. فاروقی صاحب فرمائیے گا.
جی جو صدقہ کرنا ہے نا اس کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے عمومی صدقہ اور ایک ہوتا ہے خاص جیسے نظر وغیرہ کا صدقہ. جی کہ نظر مانی ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے یا انہوں نے کوئی وصیت کی ہو کہ یہ میری طرف سے کرنا. جی تو اس پہ تو ظاہر ہے خود نہیں کھا سکتا. تو جو عمومی نوعیت کا صدقہ ہے جیسے جسے ہم صدقہ خیرات کہتے ہیں ایسا کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اس پہ تقسیم ہے. اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ آدمی فقیر ہو یا غنی ہو؟ نہیں اس میں دونوں کھا سکتے ہیں اس میں سے. اچھا جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب آپ کا دوسرا حصہ رہ گیا جو حق مہر کے. ہاں جی حق مہر تو یہ تو عام طور پر اللہ کے نبی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور میں تھا وہ 131 تولے چاندی کے برابر تھا. ہاں جی سونے کا استعمال بھی تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہ وزن و نوات ایک خاص مقدار ذہب سونے کا جو تھا وہ دے دیا. تو بنیادی طور پر اس میں آسانی کو دیکھا جاتا ہے. جو وہ نکاح سب سے مبارک نکاح ہے, برکت والا نکاح ہے جس کے اندر آسانی ہو. اب آسانی کا جو ہے نا یہ معیار بھی مختلف ہے. ایک شخص مالدار ہے اور غنی ہے, اب اس کے لیے 5 لاکھ روپے مہر دینا یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اور ایک شخص ہے وہ غریب ہے, وہ 50,000 دیتا ہے تو بڑی مشکل سے دیتا ہے. تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جب بھی نکاح وہ پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں مہر شرعی رکھ دو. مہر شرعی کتنا ہے وہ 32 روپے بتا دیتے ہیں. اچھا اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس نہیں مہر ہم نے لینا ہی نہیں ہے. وہ تو یہ تمہارا حق ہے ہی نہیں کہ تو آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا, یہ تو اس لڑکی کا حق ہے, اس خاتون کا حق ہے. ہاں جی تو اس سے آپ پوچھیں. اچھا پھر وہ کہتے چلو 1000 روپے رکھ دو. ایک نکاح میں پڑھا رہا تھا, میں نے اس بندے سے کہا کہ 1000 میں اب یہ دیسی مرغی جو ہے نا آپ خریدنا چاہیں نہیں آتی. آپ ایک انسان اور معزز انسان خاتون جو ایک مقدس رشتہ بننے جا رہا ہے, آپ اس کے لیے مہر رکھتے ہیں وہ 1000. تو یہ درست نہیں ہے. مناسب مہر, مناسب کہ وہ لڑکا جو ہے وہ مرد وہ بھی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے اور قرض اس کو لینا نہ پڑے, اور بعد میں بیوی کے ساتھ بھی تعلقات صحیح رہے. بعض اوقات مہر بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں, پھر بیوی کو بھی بندہ یعنی کہ وہ کیا اس کے ساتھ لڑائی جاری رہتی ہے کیونکہ وہ قرض والے وہ آ جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں تیرا مہر اتنا. اعتدال مناسب ہے. بس چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے ناظرین, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جو شخص منسلک ہے وہ دیکھ رہا ہے یا اس میں شامل ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا, کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کے, کچھ نہ کچھ ڈسکس کر کے, یا کم از کم بہت سارا اجر لے کے انشاءاللہ اس پروگرام کو مکمل کرے گا. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ دینی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک اوتھینٹک آپ اعتماد کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمارے مفتیان کرام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی عمر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک سوال ہے کہ مختلف فنکشنز ہوتے ہیں ہماری شادیوں میں. آج کل ہماری شادیوں میں اسلام کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ شادی کا طریقہ کیا ہے, ڈھول کی, مہندی, بارات, ولیمہ ایٹسٹرا. کیا یہ فنکشن سارے کرنا مسٹ ہے یا درست ہے؟ دین اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقائد میں ہماری مکمل رہنمائی کی ہے اسی طرح آپ نے معاشرت میں بھی ہماری مکمل رہنمائی کی ہے. اور معاشرے کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم چونکہ بر صغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں, یہاں پہ پیدا ہوئے, اور اسلام آنے سے پہلے جو یہاں پہ کلچر تھا اس کی بڑی ساری باقیات سیئات آج تک ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. جی جس میں بہت زیادہ جو بوجھ ہے وہ بچی والوں پر ہے, اور اس بوجھ کی وجہ سے کئی بچیاں ہیں کہ جن کے نکاح نہیں ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کی ادائیگی جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے. ٹھیک ہے. تو بچی والوں پر سب سے کم بوجھ ہونا چاہیے. یہ جتنی بھی رسمیں ہیں ان میں بالواسطہ اور بلا واسطہ جو ہے وہ بچی والوں پر بوجھ ہے. ٹھیک. تو یہ تمام جو رسمیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. نہ مکلاوا, نہ ترویندہ, نہ دودھ پلائی, نہ گوڈا بٹھائی, نہ مائیاں, نہ بابے, یہ کچھ اسلام کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. خطبہ منگنی ہے, منگنی کے بعد نکاح ہے,
اور نکاح میں جیسا کہ مشائخ نے فرمایا کہ حسب استطاعت حق مہر ہے جس میں عورت کو عزت ہے اور پروٹیکشن بھی ہے. پھر اس کے بعد ولیمہ ہے اور ولیمے میں آپ جس کو مرضی بلائیں. بالکل ٹھیک. تو مناسب افراد جو ہیں وہ خاندان کے آپ لے جا کر نکاح کریں, وہ بھی کم سے کم ہوں, بالکل ٹھیک, تاکہ بچی والوں پر بوجھ نہ بنے. صحیح. اور اس میں آپ نکاح مسجد میں بھی کر سکتے ہیں, ہال پر بھی کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کا اجاڑا کرنا, کباڑا کرنا, رسموں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور ایک دوسرے سے بڑھ کر عمل کرنا. رہی بات ڈھولکی اور میوزک کی, شاید مشائخ مجھ سے اختلاف کریں. خوشی کے مواقع پر وہ خوشیاں قومی ہیں, علاقائی ہیں, یعنی اسی طرح شادی کی جو خوشی ہے اس پہ ایک حد تک دف کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ ساز نکال لینا. ہمارے ہاں کچھ بھانڈ اور مراسی جو ہیں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں. وہ تو آٹا گوندنے والی جو کنالی اور پرات ہے اس پر ساز نکال لیتے ہیں, گھڑے اور مٹکے پر ساز نکال لیتے ہیں. تو ایک دف ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے, اس لمٹ تک یعنی اعلانیہ نکاح کرنے میں کہ یہ دف بھی شامل ہے تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور ان کو پتہ ہو کہ یہ نکاح ہے. ایسے ہی چھوٹی لائٹس لگا دینا یا شادی مبارک کا بورڈ لگا دینا یہ کسی حد تک درست ہے, اور یہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کس حد تک ہے. تو لوگ تو ہے وہ تجاوز کر بات کی آپ نے کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کس حد تک ہے. تو لوگ جو ہے وہ بڑے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خوشی اور غمی میں افراط و تفرید کا شکار ہے. جب خوشی ہوگی حد کو تجاوز کر جائیں گے. حالانکہ نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے, جو آیات پڑھی جاتی ہیں, ان میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, تقوی. بھائی اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ خوشی میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو عبور نہ کریں, نافرمانی نہ کریں, نبی علیہ السلام کی سنت کو نہ چھوڑیں. تو بس وہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے, اور اتنا ہی ہم اہل سنت ہے, بس اتنا ہی لوگ خیال کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے کہ تشنہ رہ گی تھوڑی سی بات. آپ بھی اس میں جو حق مہر والی بات ہے یا جو شادی کا متعلق بات ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ کچھ فرمانا چاہیں گے تو فرمائیے پلیز. جی, یہ جیسے میوزک کی بات کی شیخ صاحب نے, تو اس میں یہ بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آوازیں ملعون ہیں, صوتان ملعونان. جی, وہ اس کی وجہ کیا ہے ملعون ہونے کی؟ ایک تو وہ ہے کون سی کہ غم کے موقع پہ لوحہ کی اور خوشی کے موقع پہ میوزک کے آواز. صوت و مزماراتن, تو مزمار بنسری ہو یا ایسی کوئی بھی چیز جو جس سے آواز ہو میوزک کی, تو وہ جو ایسے کر رہے ہیں نا. اب دیکھیے کہ شادی کے موقع پہ دعا کیا ہے, سب سے اہم جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, بارک اللہ لک و بارک علیک جمع بینکم فی خیر. اب یہ برکت کی دعا ہے, اور ملعون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برکت اٹھ گئی ہے. ایسے سمجھے ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ برکت حاصل ہو, اور عمل سے کہہ رہے ہیں برکت ہمارے قریب بھی نہ آئے, تو پھر یہ کیسا ایک تضاد ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس سے اپنا دامن بچانا چاہیے جو آج کل میوزک ہو رہا ہے اور ایسے رسوم و رواج ہیں. باقی یہ ہے کہ ہمارے اس کلچر کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم ملتے ہی شادیوں کے موقع میں کسی کے پاس آنا جانا ہو, ظاہر ہے وہ اگر لڑکی والے ہیں جسے ہم میل کہتے ہیں, اب وہ ایک دن پہلے نہیں آئیں گے اپنے قریبی, تو کب آئیں گے؟ تو وہ جب آتے ہیں تو پھر وہ کوئی کھانا شانا کرنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس حد تک رکھا جائے اس کو, پھر وہ ایک مہندی کی رسم کے طور پہ نہ رکھا جائے, ایسے نہ کیا جائے. جو جس حد تک جائز ہے, جیسے شیخ نے بھی فرمایا, اس حد تک کرنا چاہیے. کلچر کو اگر کوئی اسلام کے خلاف چیز نہیں ہے تو کلچر کو اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ ایک ویلڈ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آپ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. شیخ صاحب نے بتا دیا کہ شیخ مفتی عمر صدیق حافظہ اللہ نے کہ شادی کے موقع پر اور اسی طرح دیگر خوشی کے موقع پر یہ دف یا دف بجانا یہ ثابت ہے. اب یہ اس ملعون صوت میں بالکل نہیں آتا. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ پیش آیا ہے. عید کے دن جو بچیاں تھیں وہ دف بجا رہی تھی اور گا رہی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھری پڑے ہوئے ہیں, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ادھری بیٹھی ہوئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, وہ غصے ہو گئے,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا کے فرمایا کہ ابو بکر چھوڑ دے، یہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے، سبحان اللہ، تو جانے دو۔ اسی طرح ایک دفعہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی لہو نہیں تھا؟ یہ جو انصار کے لوگ ہیں نا، یہ لہو کو پسند کرتے ہیں، یعنی شادی کے موقع پر یہ دف اور اسی طرح کوئی جو گیت ہے یہ ان کو پسند کرتے ہیں، تو تم لے جاتے۔ تو شادی کے موقع پہ یہ ہمارے دین کے اندر فصاحت ہے، وسعت ہے، اتنا تشدد بھی نہیں ہے۔ ہم شادی کرتے ہیں جو دیندار طبقہ ہے نا، تو اس میں کیا کر لیتے ہیں، اس کی نعت خوانی شروع کر لیتے ہیں، اور اسی طرح کوئی اور ایسی مجلس جلسہ بنا لیتے ہیں۔ یہ شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہیں، تھوڑا سا یعنی کہ وہ اسوہ حسنہ دیکھ کے کام چلاؤ، یہ تشدد یہ نہیں ہونا چاہیے، اور احادیث کے درمیان ٹکراؤ نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شعیب صاحب ویلکم، جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی شیخ، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کے 3 حصے جو کرتے ہیں یہ کرنا چاہے؟ جی ایک سوال ہو گیا۔ جی دوسرے نمبر پہ ہم نے پوچھنا مفتی صاحب سے، ہمارے پاس ایک وہ نا نماز نہیں پڑھتے بالکل، باقی اس کے علاوہ نمازیں نہیں پڑھتے، وہ والدین پریشان ہیں ہمارے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بتایا کہ آپ کے ایک ساتھی ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے سوائے کسی ایک نماز کے، آپ کی آواز کٹ گئی۔ جی جی جمعہ نماز پڑھتے ہیں، باقی نہیں پڑھتے، وہ نا ان کو کہیں تو ان کو غصہ لگ جاتا ہے۔ اچھا ان کے بھائی ہیں، جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے، مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں۔ جی مفتیان کرام، مفتی عمر صاحب۔ قربانی کی گوشت کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ ٹھیک، ایک تو یہ کہ اگر آپ کے اہل خانہ میں اور خاندان میں مساکین ہیں، ضرورت مند ہے، فقراء ہیں، بہن بھائی ہیں آپ کے، تو سارے کا سارا آپ ان کو کھلا سکتے ہیں، ان میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے مفسرین اور علماء نے استدلال کیا ہے 3 حصوں پر۔ ٹھیک ہے، 3 حصوں پر استدلال ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا مِنْهَا الْقَانِعَ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ آپ خود بھی کھائیں، جو غنی اغنیاء ہیں ان کو بھی کھلائیں، اور اسی طرح جو فقراء ہیں ان کے اندر بھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو ہمارے ہاں متداول معروف طریقہ ہے، میں تو اس کی حمایت کرتا ہوں کہ یہ قدر بہتر ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض علماء نے سارا گھر رکھنے کا فتویٰ دیا ہے، تو لوگ بالکل بھی تقسیم نہیں کرتے، وہ سب کچھ ہی فریزر میں رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسی بڑی ساری مثالیں موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ جو فتویٰ ہے کہ سارا گھر رکھنے کا، یہ بھی بندے کو دیکھ کے فتویٰ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہماری خوشیوں میں فقراء و مساکین کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعوت ولیمہ کو برا قرار دیا ہے، کس وجہ سے؟ ہر دعوت ولیمہ نہیں، لیکن وہ دعوت ولیمہ کہ جس میں پیسے کے لیے اغنیاء کو تو بلایا جائے، لیکن جو فقراء ہیں کہ خوشی میں ان کو شامل کیا جائے، غریب ہیں پیسے دے نہیں سکتے تو ان کو کھانے میں نہ بلایا جائے، ایسے ہی فقراء کو گوشت نہ دیا جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بانٹنا چاہیے، اغنیاء کو بھی دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک اور بات بڑی مشہور ہے، فلاں نے قربانی کی ہے تو اس کو نہ دیں۔ بھئی یہ کہاں سے آپ نے مسئلہ نکال لیا ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ آپ اغنیاء کو بھی کھلائیں تو آپ اغنیاء کو کیوں نہیں دیتے؟ تو مالداروں کو بھی پرائرٹی کی بات ہوتی ہے نا کہ چلے پرائرٹی ہونی چاہیے جن لوگوں نے نہیں کیا، اور اگر باقیوں کے لیے بھی بچتا ہے تو ان کو بھی دیں۔ میرا خیال ہے کچھ ایسا کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں عہد نبوی میں فقراء صحابہ کرام گوشت لیتے تھے، ذخیرہ کرتے تھے، اللہ کے نبی نے منع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جب قربانیوں میں وسعت دے دی، لوگوں نے دین سیکھ لیا، تو پھر ذخیرہ کی بھی اجازت دے دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں اب بڑے بڑے ریفریجریٹر ہیں، قربانی کرتے ہیں پورے کا پورا ہی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ اب جیسے ایک صاحب نے پہلے مسئلہ پوچھا ہے کہ دستی کا گوشت رسول اللہ کھاتے تھے، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ دستی ہم گھر رکھ لیں کہ ہم نے کھانی ہے، اور باہر جو ہے وہ گھٹیا دے دیں۔ شیخ فاروقی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ نبی علیہ السلام جو گوشت کے ٹکڑے تھے، بوٹیاں تھے، وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے تھے۔ تو دستی جو پسند ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ اس کو تقسیم کریں، دوسروں کو پیش کریں، دوسروں کو پیش کریں کہ یہ چیز میرے پیارے نبی کو پسند ہے اور مجھے بھی پسند ہے،
لیکن آپ کو میں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، جزاک اللہ خیر. صاحب آپ بھی میرے خیال اس حوالے سے کچھ فرمانا چاہیں؟ جی ہاں، شیخ صاحب نے بہت زبردست وضاحت فرمائی، اچھی وضاحت فرمائی کہ اس کو نہ سارے کا سارا رکھنا ایک درست روش نہیں ہے. جی. اور قرآن مجید کی آیت سے بھی نا وہ استدلال کیا گیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدی کی جانور 100 جانور نہر کیے، پھر ان میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے ایک ہانڈی میں پکایا، کھایا بھی اور شوربہ بھی پیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ خود بھی کھائے. اسی طرح حدیث میں یہ ہے کُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ بھی اور ذخیرہ بھی کر سکتے اور صدقہ بھی کرو. تو اہل علم حیرت یہ ہوتی ہے کہ سوال پیدا کیوں ہو جاتا ہے کہ ہم نے صرف رکھنا ہے. یعنی جب حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ تینوں کام کریں تو کوئی آدمی یہ پوچھتا کیوں ہے کہ میں یہ ایک کروں گا ان میں سے میں دوسرا وہ نہیں کروں؟ شیخ صاحب نے بتا دیا نا کہ بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ قربانی تو خون بہانا ہے، آپ نے خون بہا دیا ہے، قربانی ہو گئی، باقی گوشت کو سنبھال لو. نہیں، ایسے نہیں. یعنی پڑوسیوں کا، اقارب کا اور اسی طرح اغنیاء کا، اپنے دوست احباب کا، ان کا خیال رکھو، ان کے گھر بھیجو. اور یہ جو قربانی ایک شخص نے نا بڑا جانور قربان کیا ہوگا، دوسرا شخص جو ہے اس نے کوئی مینڈھا، کوئی بکرا، چھترا یہ قربان کیا ہوگا. تو بعض لوگ کس کو کون سا گوشت پسند ہوتا ہے، کس کو کون سا. اونٹ کا گوشت بہت لوگوں کو پسند ہوتا ہے، آپ اس کو دے دیں، تو آپ ان کو دے دیں، وہ آپ کو دے دیں گے. بہت خوبصورت. تو اس سے ایک محبت بھی بڑھے گی. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس اور بھی سوالات یوٹیوب پہ موصول ہوئے. جی نماز والا مفتی نعمان فاروقی صاحب، انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ایک بھائی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے سوائے جمعہ کے، تو اس حوالے سے آپ فرمائیے کہ کیا حکم ہے. بس اس میں تھوڑا سا میں وہ جو سوال پہلے چل رہا ہے جی وہ یہ کہ دیکھیے نہ قرآن میں نہ سنت میں یہ کوئی تقسیم نہیں بتائی گئی کہ آپ اتنے فیصد خود رکھیں، اتنے فیصد تو نہیں بتایا گیا. تو حصے ایسے وہ ٹھیک ہے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت کو بھی دیکھ لیں اور اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہم نے اسٹور کتنا کرنا ہے اور دینا بھی ہے. یعنی اگر 3 حصے ہی ہم خاص کر دیں گے، لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شاید یہ کوئی شرعی حکم ہے 3 حصوں کا، وہ پھر اس سے آگے پیچھے بھی نہیں ہوتے. یہ بھی ایک سمجھے ایک وہ اپنے اوپر اضافی بوجھ ہے. صحیح. تو جہاں تک نماز کا تعلق ہے، جو انہوں نے پوچھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعے کی پڑھتے ہیں، تو نماز تو ضروری ہے. جیسے قربانی کی بات چل رہی ہے تو جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے وہاں پہ پہلے نماز ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جی. تو نماز جب اللہ کے لیے نہیں ہوگی تو قربانی اللہ کے لیے کیسے ہوگی؟ یعنی ایک اشکال ہے نا، ایک ذہن میں اعتراض آتا ہے کہ ایک بندہ جو فرض کام نہیں کر رہا، وہ ایک مستحب کام یا ایک جو واجب کام ہے یا ایک سنت موقدہ ہے، اس پہ وہ کیسے اصرار کر رہا ہے. تو نماز کی طرف ہمیں ضرور آنا چاہیے. نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور جو حدیث مبارکہ میں نماز کی اتنی تلقین آئی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر حکم دیا اور اہل ایمان کو بار بار کہ نماز قائم کرو. اگر ہم انہیں زمین میں جگہ دیتے ہیں تو وہ بھی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. تو یعنی اصل جو روح ہے اسلام کی وہ ہے شہادتین کے بعد نماز ہے. تو نماز کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب لا بسایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، تو یہی دعا کی تھی ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے اللہ میں نے اس لیے یہاں پہ بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں. ٹھیک. تو ان دنوں میں نماز کی طرف ہمیں خصوصی ایک مہم چلانی چاہیے کہ لوگ جیسے قربانی کر رہے ہیں اسی طرح نماز کی طرف بھی آئیں. یعنی قربانی کرنے والے زیادہ ہیں، نماز پڑھنے والے کم ہیں. اس کا مطلب ہے کہ صحیح اویئرنیس نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ ہم نے نماز کو اہمیت دینی ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ دعا کریں، یہ خود بھی کریں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اور ان کے جو دوسرے ان کے ہیں ملنے والے یا جو جن کو یہ ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، تو وہ بھی ان کے لیے دعا کریں اور ان کو کہیں مختلف انداز سے تلقین کریں نماز کی اور ڈٹ کے کریں تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے نماز کا آغاز کریں. بہت خوبصورت، جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس نیکسٹ سوال موصول ہوا ہے یوٹیوب لائیو کے اوپر. فرماتے ہیں جب ہم 4 نفل نماز پڑھ رہے ہوں، تشہد پہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو تشہد پہ بیٹھتے ہیں،
اللہ اکبر کہہ کے پھر سورہ فاتحہ شروع کرنا چاہیے یا پھر اللہ اکبر نہیں کہیں گے؟ مفتی صاحبان سوال سمجھ آ گیا ہے سب کو؟ جی اگر ان کا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت نماز میں درمیانہ تشہد بیٹھ کے، سوال یہ ہے کہ نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، اب جب پہلا تشہد پڑھیں گے تو بیٹھ کے تشہد پڑھیں گے، جی، اب جب اس کے بعد اٹھنا ہے تو اٹھنا تو نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو کیا اللہ اکبر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اللہ اکبر تو کہیں گے. ٹھیک. انسان جو ہے وہ حکمی طور پر حالت قیام میں ہے، اگرچہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اصل جو ہے وہ تو قیام ہے، ٹھیک ہے. اگر قیام کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا. بالکل. تو اس کی علت جو ہے وہ قیام نہیں، کہ آپ نے کھڑا ہونا ہے تو پھر اللہ اکبر کہنا ہے، قیام کی بنیاد پر اللہ اکبر کہنا ہے، تو آپ نے اس حالت سے نکلنے کے لیے بھی اللہ اکبر کہنا ہے. ٹھیک ہے. وہ چونکہ تشہد کی حالت ہے، اب اس حالت سے آپ نے نکلنا ہے، تو اس سے نکل کر آپ نے سورۃ فاتحہ کی قرات کی طرف آنا ہے جو کہ اصلاً قیام ہے، تو وہاں پر اللہ اکبر کہا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی وضاحت کر دیں کہ انہوں نے کہا ہے نفلی نماز اگر پڑھ رہے ہیں 4 رکعت کی، تو یہ بھی وضاحت کر دیں کہ نفلی نماز جو ہے وہ آیا 4 رکعت کی پڑھ سکتے ہیں یا 2 کر کے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں نفلی نماز جو ہے بہتر ہے 2 رکعت کر کے پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر 4 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ بھی درست ہے، آثار صحابہ کرام سے ثابت ہے. عبادت کے اندر صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ حکماً مرفوع کے درجے میں ہوتا ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ. اس کے بعد ایک اور سوال ہے ہمارے پاس یہاں یوٹیوب پہ موصول ہوا ہے، عید کی نماز کے حوالے سے بتا دیجئے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے اگر مسجد میں جگہ نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، تو وہ کیا گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے کہ اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ مفتی عبدالولی صاحب. عید کی نماز کے متعلق تو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. صحیح بخاری اور دیگر کتب میں یہ حدیث آئی ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم جو ہے ذوات الخدور، وہ لڑکیاں جو خدر میں بیٹھ کے پردہ نشین ہوتی ہیں، عام کام کاج نہیں کرتی، گھر کے اندر بھی آگے پردے والی جگہ میں بیٹھتی ہیں، ان کو بھی عید والے دن عیدگاہ میں لانا ہے، وہاں پر انہوں نے نماز پڑھنی ہے. حتیٰ کہ جو حیض والی عورتیں ہیں جن پر نماز جو ہے نا لازم نہیں ہے، وہ بھی آئیں گے اور مسلمانوں کی دعا اور اجتماع میں شریک ہوں گی. تو اب جو ہے نا یہ جانا چاہیے ساری خواتین کو عیدگاہ میں جہاں پر نماز ادا کی جائے گی. اگر وہ عیدگاہ نہیں ہے اور مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں تو پھر بھی ان کو جانا چاہیے، اور انتظام ایسے وہ اہل محلہ کو کرنا چاہیے کہ خواتین بھی وہاں پر شامل ہوں نماز میں اور مرد بھی شامل ہو. گیلریاں بنائے، متصل جو گھر ہیں مسجد کے اس میں بھی جماعت کے ساتھ یہ شریک ہو جائیں تو خطبہ بھی سنیں، واعظ بھی سنیں اور اسی طرح نماز کے اندر بھی شریک ہو جائیں. تو الگ یہ تو اصولی بات آپ نے بتا دی، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ ہیں جیسے کسی دیہاتی علاقے میں، میں بتا رہا اگر کوئی ایسا انتظام نہیں ہے اور وہ پھر گھر کے اندر نماز گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے تو گھر کے اندر پھر اجتماع اور جماعت کا تصور نہیں ہے. صحیح. ہاں جی، بس وہ ختم ہو گیا ان کے ذمہ. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ رکعتیں کتنی ہیں اس کی، وہ بھی بیان. ہاں جی، عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں ہیں، اور یہ جو ہے نا اس میں قرات جہری ہوتی ہے. 12 تکبیریں جو ہے نا یہ زیادہ راجح قول جو ہے وہ 12 تکبیرات ہیں. جو 7 تکبیریں قرات سے پہلے ہیں پہلی رکعت میں، 5 تکبیریں ہیں وہ بھی قرات سے پہلے ہیں دوسری رکعت میں. باقی عام طریقہ یہ ایسے ہی ہے جیسے فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں اور اس کے اندر قرات ہوتی ہے. اس میں صرف اتنا ہے کہ یہ 12 تکبیرات جو ہے نا عام تکبیرات کے علاوہ اس کے اندر اضافی ہیں. جزاک اللہ خیر. جی وطر کے حوالے سے ایک سوال ہے، فرماتے ہیں وطر 3 رکعت پڑھیں تو 2 رکعت کے بعد تشہد پہ بیٹھیں گے اور پھر سلام پھیریں گے، یا تینوں رکعتوں کو اکٹھا پڑھ کے بغیر تشہد کے ایک ہی سلام پھیریں گے؟ مفتی نعمان جی صاحب. وطر کے 2 طریقے ثابت ہیں. 3 وطر جب ہم پڑھ رہے ہیں جی تو اس میں 2 صورتیں، ایک تو آپ 3 رکعتیں اکٹھی پڑھیں، درمیان میں تشہد نہیں بیٹھے، تشہد نہیں ہوگا اس میں، تشہد نہیں ہوگا، اور آخری رکعت میں رکوع سے پہلے
جو ہے قنوت وطر وہ زیادہ راجع قول ہے، اور بلکہ حدیث واضح ہے اس بارے میں. تو یہ ہے 3 وطر پڑھنے کا ایک طریقہ. جی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں علیحدہ، سلام پھیر دیں، اور پھر تیسری رکعت علیحدہ پڑھیں، اور اس کے پھر رکوع سے پہلے آپ دعائے قنوت پڑھیں اور اس رکعت کو مکمل کر لیں. یہ 2 طریقے 3 وطر پڑھنے. صحیح، جزاک اللہ خیر. دونوں طریقے آ گئے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، بلکہ سوال سے پہلے ہمیں ایک بریک لینا ہے ناظرین. چھوٹا سا وقفہ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کے مزید سوالات بھی شامل کرتے ہیں. میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم. ویلکم بیک ناظرین. آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں یوٹیوب پہ بھی اور لائیو کالز کے ذریعے بھی، اور آپ کو شرعی رہنمائی دی جا رہی ہے. حج کے اس بابرکت ٹرانسمیشن میں، دنیا کے 10 عظیم ترین دن ٹرانسمیشن میں ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں ان کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ عید کے چوتھے دن قربانی کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی حوالے سے ایک اور سوال بھی یوٹیوب پہ آیا ہے کہ چوتھے دن کی قربانی کا ثبوت دیجئے مفتی عمر صدیق حفظہ اللہ سے. جی مفتی صاحب فرمائیے گا. قربانی کرنا جو ہے ایک بہترین عمل ہے جی، جس کے اندر بڑے سارے اسباق ہیں، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ مذہبی جدل و جدال میں اس ایک عظیم عمل کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک. اب جو اختلافات علمی ہیں وہ تو علماء کے درمیان ہیں اور صدیوں سے ہیں، اور جب علماء کے درمیان وہ رہتے ہیں تو خوبصورت. مرفوعاً اس حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ قربانی جو ہے وہ 3 دن ہے، ایسی کوئی دلیل ذخیرہ احادیث کے اندر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں، کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. جو روایت ہے ایام التشریق ایام عقل و شرب و ذبح، اس روایت پر کلام ہے. بعض محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. ٹھیک ہو. اور اہل علم کے درمیان یہاں پہ 2 طبقے موجود ہیں. صحابہ کرام کے اعمال سے جب ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عمل اور ان کا فتویٰ 3 دن کا تھا، تو وہاں صحابہ کرام کے اعمال اور فتوے ایسے بھی ہیں کہ جن سے ہمیں چوتھے دن قربانی کرنا مشروع اور درست معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں چوتھے دن کی قربانی کا قائل بھی ہوں، فاعل بھی ہوں، اور ہم اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، یہ درست ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ہمارا اس کے بعد والا سوال یہ ہے کہ نماز کے حوالے سے کویسچن یہ ہے کہ وومن کی نماز یعنی عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے سملر ہے؟ مرد کی نماز اور عورتوں کی نماز میں کیا فرق ہے؟ بتا دیجئے، بہت کنفیوژن ہے. اگر اجازت ہو تو اس پہ میں بات کر سکتا ہوں. جی فرمائیے. مرد و عورت کی نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ تو بالکل ایک طرح ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. جو نص کا حکم عام ہوتا ہے وہ تمام افراد کو متناول ہوتا ہے، اور اس سے کسی کو مستثنیٰ کرنے پر دلیل شرعی موجود ہوتی ہے. اور ایسی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے کہ طریقہ نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو الگ قرار دیا ہو یا کسی ایک عمل کو ان کے لیے الگ قرار دیا ہو. بالکل ٹھیک. جہاں تک لباس کی بات ہے تو عورت جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ننگے سر عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار. ایسے ہی اس نے اپنے ٹخنوں کو ڈھانپنا ہے عورت نے. لباس میں فرق ہے مرد اور عورت کا. ٹھیک ہے. اور یہ جو طریقہ کار ہمارے ہاں متداول ہے کہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے، کوئی اس کی دلیل قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں. یا صف بندی کے احکام مردوں اور عورتوں کے الگ الگ ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں کہ عورت جو ہے وہ صف بندی کا اہتمام نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. ایسے ہی عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی، مرد جو ہے وہ ہاتھ کھولے گا یا زیر ناف ہاتھ باندھے گا. ایسی کوئی تقسیم جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. تو میں نے یہی مختصر اور جامع باتیں اس حوالے سے کرنا ضروری سمجھی ہے. باقی اس سے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سبھی میں خیر ہے. جی مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے. ہاں جی، شیخ صاحب نے بتا دیا، جامع معنی بات فرمائی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں سوائے اس فرق کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. مرد جو ہے
وہ ٹوپی پہن لے، امامہ باندھ دے، کوئی رومال سر پہ رکھ لے، یا بغیر امامہ ٹوپی کے وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ حصہ چھپا ہوا ہو مرد کا، اور اسی طرح کندھوں پر کوئی کپڑا ہو، اس کی نماز اس لباس کے اندر بھی ہو جاتی ہے۔ جبکہ عورت کا لباس جو ہے وہ یہ ہے کہ سر بھی چھپا ہوا ہو، دوپٹہ ہو، جلباب ہو، پردہ ہو، اسی طرح جو ہے سارے جسم پہ پردہ ہو، لباس ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو 3 اعضاء ہے، چہرہ ہے، ہتھیلیاں ہیں، قدم ہے، یہ ظاہر ہوں تو ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اجنبیوں کے سامنے عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس صورت میں کوئی یہ جو ہے نا کوئی کپڑا اپنے اوپر چہرے پہ لٹکا سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ سجدے کی حالت میں، سجدہ زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ سجدے کی حالت میں، کہ بتایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے پیٹ کو رانوں سے ملائے، بازوؤں کو اپنے جسم کے ساتھ جوڑ دیں اور پھر وہ سجدہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اس کے لیے زیادہ پردے کا باعث ہے، استر ہے اس کے لیے۔ وہ استر ہے تو عورت کے لیے تو نماز جو ہے وہ اس کے گھر کے اندر، اور گھر میں بھی جو اندرونی کمرہ ہے اس میں نماز پڑھنا اس کے لیے افضل ہے۔ وہاں پر اجنبی لوگ تو ہے نہیں، اس کا خاوند ہوگا یا اس کے بیٹے ہوں گے، اولاد، یہ سارے محارم ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ ہو، تو اس وقت پھر تم کیا کہتے ہو؟ استر ہے، زیادہ پردے کا باعث ہے، کس سے یہ پردہ کرے گی؟ تو یہ ایک یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سطر کی بنیاد پہ وہ سجدہ سمٹ کے کرے گی تو پھر تو رکوع بھی اسے ساکت کر دیں، قیام بھی ساکت کر دیں، کیونکہ قیام میں تو وہ پوری ظاہر ہے، رکوع میں سجدے کی نسبت اس کا بدن زیادہ ظاہر ہے۔ تو اگر استر کی بنیاد پہ سجدے میں سمٹنا ہے تو میرا خیال ہے پھر چاہیے رکوع بھی اسے ساکت کر دے اور قیام بھی ساکت کر دے۔ ایسا مفتی صاحب رائے جی بالکل۔ اچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا بالخصوص کہ تم میں سے کوئی بھی شخص سجدے میں اپنے ہاتھوں کو نہ بچھائے، جس طرح کہ کتا ہاتھ بچھا کے وہ بیٹھا ہوتا ہے، تو ایسے تم نہ بچھاؤ۔ عورتوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو زمین کے اوپر ایسے بچھاؤ، اور پھر کیا ہے پیٹ کو رانوں کے ساتھ، اور یہ بازو جو ہے نا وہ بھی جسم کے ساتھ جوڑ دو، تو یہ ایسی حالت ہے کہ حدیث کے صریح خلاف ہے۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ ہم نے بہت کوشش کی، بہت تلاش کیا کہ کوئی صحیح روایت ملے جس میں یہ تفریق ہو، واللہ ہمیں نہیں ملی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ آگے بڑھتے ہیں، اور نیکسٹ کویسچن جو ہمیں یہاں پہ موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذو الحجہ جو کہ عرفات کا دن ہے، کیا اس حوالے سے دعا کا کوئی خاص طریقہ بھی ہے، یا اس دعا کے لیے کوئی خاص وقت بھی ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی، یہ جو 9 عرفہ کا ہے دن، اس میں جو دعا کی جاتی ہے یہ حجاج کے لیے ہے، ٹھیک، کیونکہ اس حدیث میں اس کی یہ فضیلت آئی ہے دعا کے حوالے سے۔ ایک تو ہے نا روزے کے حوالے سے، وہ تو فضیلت علیحدہ ہے، صحیح مسلم کی روایت میں کہ جو 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ، اور یہ ہر ایک کو رکھنا چاہیے 9 ذی الحجہ کو روزہ۔ تو باقی جو دعا کے حوالے سے ہے وہ جو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن ان کے گناہ معاف کرتے ہیں جو یعنی اتنے زیادہ جہنم سے آزادی کسی اور دن نہیں دی جاتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تو ویسے اس کے لیے خاص ہے، یعنی جو وہاں پہ جمع ہے عرفات میں۔ تو دوسری جو بات ہے یہ کہ ان کی مشابہت میں اگر کوئی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے دعا کرتا ہے تو دعا کے وہی آداب ہوں گے جیسے ہم دعا کرتے ہیں عموماً، کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور قبلہ رخ ہو جائے تو بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا اور درود شریف، اور پھر اپنی دعائیں تو مانگے۔ تو ظاہر ہے وقت تو ہمارا وہ نہیں ہو سکتا جو ان کا ہے، جی ظاہر ہے، لیکن یہ ہے کہ چلیں اس دن کی برکت لینے کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا جواز تو ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کی ترغیب، کالر ویٹنگ کر رہے ہیں، جی دعا کی ترغیب دی ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، جی بالکل، ما قلت والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ جو عرفات کے دن کی دعا خاص ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔
वालेकुम सलाम जी। जी वेलकम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं पूछना चाहता हूँ क्या उधार के पैसे लेकर कुर्बानी की जा सकती है या नहीं? उधार के पैसे लेकर? जी किसी से उधार लेकर जी। कुर्बानी की जा सकती है या नहीं? जी बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया है, मुफ्तियान से पूछते हैं। फारूकी साहब फरमाइएगा। जी देखिए, एक कर्ज़ वो है जो इंसान को पता है कि मैं अदा कर दूंगा, कमेटी निकलनी है, कहीं से पैसे आने हैं, कोई आमदन आनी है ऐसी कि वो आने हैं तो वो उधार लेके करते, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे हम अपने कारोबार के लिए कर्ज़ लेते हैं और कारोबार चलाते हैं और सारा यानी मामलात में जब हम सब कुछ कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये कहा जो मकरूज़ है उस पर कुर्बानी करना एक जैसे उन्होंने ऐसे बताया जैसे गुनाह है, तो ये गलत है। यानी सारे मामलात में अगर हम कर्ज़ लेके करते हैं और अदा भी करते रहते हैं और उम्मीद भी है कि कर्ज़ अदा हो जाएगा, तो इंसान कर ले नेकी का काम। तो अगर ये हो कि मिलने की कोई तवक्को नहीं है तो वो ले ले ऐसे, तो ये गलत होगा। क्योंकि जैसे वो हुज्जाज नहीं जाते थे यमन से और हज करते थे और साथ ये कहते थे कि हम बस वहाँ पहुँच जाएं, बाकी मांग तांग की हम कर लेंगे, तो अल्लाह ने फरमाया तज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ादि तक़वा, कि सवाल से बचना बेहतरीन तकवा है। यहाँ पे ये बताया। तो अगर जिसको उम्मीद ही नहीं है कि मैं उतार सकूँगा, तो वो तो कर्ज़ लेके और बेचारा परेशान होगा, और इस शख्स को ऐसे नहीं करना चाहिए। जिसको उम्मीद है, जिसके कर्ज़ के मामलात आ जा रहे हैं, चल रहे हैं, उसने मुख्तलिफ लोगों का देना भी है, लेना भी है, तो इसमें वो कर्ज लेके कर देता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब जिसने कर्ज दिया होता है ना, जब वो देखता है कि जिसको मैंने कर्ज दिया था वो कुर्बानी कर रहा है, मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो उस पर क्या बीती है ये भी तो सोचिए। जी 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 जज़ाकल्लाह खैर जी। इसके बाद हमारा एक और सवाल हमें यहाँ पर मौसूल हुआ है। वो फरमाते हैं कि 9 ज़ुल्हिज्जा के रोज़े के हवाले से जो हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला 2 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे, एक अगले साल के और एक पिछले साल के, तो क्या इसका मतलब ये है कि उम्र भी लंबी हो जाएगी? क्योंकि 1 साल के गुनाह तो पिछले माफ़ हो गए, अगले साल के गुनाह भी माफ़ हो गए, गोया कि वो 1 साल और जिएगा आदमी। मुफ्तियान इकराम जो भी आप में से फरमाइए। देखिए ये जो इस्तदलाल है, ये इस्तदलाल इनका गलत है। ठीक है, ठीक है। जो अहकाम है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर और हैं, उसके मरने के बाद और हैं। ठीक है। बड़े सारे नेकियां ऐसी हैं कि इंसान जो है वो आयतल कुर्सी पढ़ता है नमाज के बाद, तो लम यमनाहु मिन दुखूल जन्नति इल्लल मौत। ठीक। तो हम ये तो नहीं कह सकते भाई अब ये जन्नती है और ठीक है इससे अमल साकित हो गया, चूँकि ये इसने जन्नत को हासिल कर लिया है इस अमल को करने की वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल के गुनाह माफ़ हैं तो अगले साल जो है वो इसका मतलब है वो ज़िंदा रहेगा। मरने के बाद भी इंसान को माफ़ी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक। उसका हिसाब है, जज़ा व सज़ा है, उससे पूछ गिछ है, कब्र के अंदर उससे सवाल है। ठीक है। तो ये सिलसिला है। तो इस हदीस का इतलाक़ जो मरने वाला साल है उस पर भी हो सकता है। यानी इंसान मर भी जाए तो फिर भी अगले साल में अगर वो मर गया तो उसके गुनाह ज़रूर माफ़ होंगे। ये इस हदीस का मतलब है। इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि उसने ज़िंदा रहना है। ठीक ठीक। इसका मतलब है जिंदा 1 साल तो गुनाह माफ़, अगले साल में मर गया तो फिर भी इंशाअल्लाह अल्लाह गुनाह माफ़ करेगा। जज़ाकल्लाह खैर। फ़ारूकी साहब कुछ फरमाना चाह रहे हैं? जी इसमें ऐसा है कि देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया ना, तो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं वो अल्लाह के हुक्म से है, और जो आपने फरमाया वो अल्लाह ताला उसको पूरा भी करता है। अब ये बसन अगले साल वफ़ात पा जाता है 6 महीने बाद या कुछ भी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला उसकी वजह से वो जो 6 महीने की इसकी नेकियां या अजर जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, तो वो अल्लाह ताला पिछले आधे साल में डाल देगा। वो तो अल्लाह ताला किसी पे जुल्म करने वाला नहीं। बेशक सही सही। अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता और अल्लाह ताला अपने हर वादे को पूरा फरमाता है। वलदैना मज़ीद, अल्लाह ने तो कहा है मेरे पास इजाफे हैं तुम्हारे लिए, बरकतें, खैर, रहमतें। आप तशरीफ़ लाए हैं आज, तो मैं चाहूँगा कि आपकी एक बात इश्ना रह गई थी, आप कॉलर की वजह से मैंने आपको कहा कि इख्तिसार कर लीजिए दुआए अरफा के हवाले से, अरफात के दिन की दुआ के हवाले से। देखिए शेख फ़ारूकी साहब ने फरमाया कि ये हदीस जो है हुज्जाज के साथ ख़ास है। इसके बारे में उलमा के 2 गिरोह हैं। ठीक है। एक गिरोह जो है वो इसको हुज्जाज के साथ ख़ास करता है, लेकिन दीगर रिवायात के अंदर जो अल्फाज हैं उससे ये पता चलता है कि ये हुज्जाज के साथ ख़ास नहीं है। ठीक है। ये आम है। उम्मत मुस्लिमा जहाँ भी अल्लाह ताला से बख्शिश और मग़फ़िरत की तालिब है तो अल्लाह ताला इस दिन उनको जहन्नम से आज़ाद करेगा, खा वो हुज्जाज हों या हुज्जाज ना हों। ठीक। और दूसरी बात है
کہ اس دن کون سے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. آپ غور کیجئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین دعا جو میں کہتا ہوں پڑھتا ہوں اور مجھ سے پہلے نبیوں نے پڑھی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صحیح. اب یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کے اندر تو دعا کا کوئی ایک لفظ موجود نہیں ہے. ٹھیک. شارحین نے بڑی پیاری یہاں پر بات کی ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے یہ 5 طرح کی. ایک دعا کا تعلق جو ہے وہ کافر اور مسلم دونوں کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور مومن کی دعا بھی قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو دعا ہے وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی قبول کرتا ہے کہ انسان کا رزق حلال ہے اس کی دعا قبول ہے اور ایک کا رزق حلال نہیں ہے رزق حرام کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں یا کسی گناہ قطیعت رحم کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں. ٹھیک ہے. معصوم کی وجہ سے کوئی دعا قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے ایک دعا ہے جو اہتمام کے ساتھ انسان کرتا ہے اللہ کی تعریف کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے تو یہ اس اہتمام کے ساتھ جو ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے اسباب نہیں ہیں قرضے چڑھ گئے ہیں کہیں سے رستہ نظر نہیں آ رہا اور وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے عرض گزاری کرتا ہے. پھر جو دعا ہے علماء کے لیے کہ جن علماء کو نبوی کلمات آتے ہیں اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک. اور پھر 5واں درجہ ہے بندے نے اللہ سے مانگنا ہے پر مانگتا نہیں ہے اللہ کی تعریف ہی کرتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات جو اللہ کو پسند ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. اس کا مطلب زبان حال میں یہ ہے کہ جو میں مانگنا چاہ رہا ہوں نا وہ اس کو پہلے ہی پتہ ہے تجھے پتہ ہے اور تیری شائی میں ہے قدرت بھی ہے تیری. اللہ اکبر. بہت شاندار بہت خوب. یہاں پہ ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کو تشریف لانے کے لیے مفتی عمر صدیق صاحب. آپ تشریف لائے آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. مفتی عبدالولی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل رہنے کے لیے. ماشاءاللہ آپ روزانہ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی نعمان فاروقی صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل رہنے کے لیے. آپ بھی ماشاءاللہ روز ہی ہمارے ساتھ بقیہ پروگراموں میں بھی شامل رہیں گے. ناظرین ان دنوں سے فائدہ اٹھا لینا اور جو عرفات کا دن آ رہا ہے یا جو عید کا دن آ رہا ہے قربانی کے ایام ہیں ان سے مستفید ہو جانا یہی حقیقی غنیمت ہے اور یہی حقیقی جیت ہے جو بندے کو حاصل ہو جائے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہوا